معزز سامعین کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اہل بیت اطہار کی کچھ خصوصیتیں سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی خصوصیت اہل بیت اطہار کی یہ اس کتاب کے حساب سے بتائی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا حرام ہونا ہے، یعنی اہل بیت کرام کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبات دینا اور لینا حرام ہے، اور اگرچہ وہ مالک نصاب نہ ہو۔ مسلم شریف میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یعنی زکوٰۃ کا مال لوگوں کی میل ہے اور وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام میں بہترین تشبیہ ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کو اوساخ الناس یعنی لوگوں کی میل اس لیے کہ فرمایا وہ ان کی آلودگیوں کو پاک کرتی ہے زکوٰۃ، اور ان کے اموال و نفوس کو صاف کرتی ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے زکوٰۃ لو، اس زکوٰۃ کے ذریعے انہیں پاک و صاف کرو۔ تو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھ لی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ، آپ نے فرمایا کخ کخ یعنی چھی چھی، اسے پھینک دو۔ اس کے بعد فرمایا اما شعرت انا لا نأکل الصدقۃ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے؟ سبحان اللہ۔ دوسری خصوصیت اور بھی اس میں روایتیں ہیں، اس کی وہ تشریح ہے، اور بھی روایتیں موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل بیت حسب اور نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ اور بھی اس کی روایتیں یہاں پر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دو خصوصیتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رشتہ داری اور نسب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، لہٰذا ہر ایک نسب قیامت کے دن منقطع ہوگا، سلسلہ منقطع ہوگا، مگر سرکار کا سلسلہ، آپ کے خاندانی سلسلہ جو آپ کا ہے وہ باقی رہے گا۔ روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آپ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کے نکاح کا پیغام دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سنی کی وجہ سے عذر پیش کیا، اور یہ فرمایا کہ میں ان کا نکاح اپنے بھائی حضرت جعفر کے صاحبزادے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اصرار کیا، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صاحبزادی کے بارے میں اس لیے اصرار کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کل سبب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی و سحری، یعنی قیامت کے دن میرے تعلق نسب اور رشتہ دار کے علاوہ ہر تعلق اور رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا،
تو ان سے حضرت زید پیدا ہوئے جو جوان ہو کر کے آپ کا وصال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رحمت عالم علیہ السلام کے اہل بیت رشتہ قائم کرنے میں بہت فائدہ ہے، آپ سے رشتہ قائم کرنے میں۔ اور اسی طرح سے چوتھی خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اصطلاحات یہ تھی کہ اشراف کا لفظ صرف اہل بیت پر بولا جاتا تھا، دوسروں پر نہیں۔ پھر یہ لقب حسنی اور حسینی سادات کرام کے لیے مخصوص ہو گیا، لہٰذا اس کی روایتیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ سادات جو سید کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت میں سے جو بے عمل ہوں ان کی بھی تعظیم کا حکم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ سر صادر ہو معاذ اللہ وہ واجب التعظیم ہے، اور یہ اس لیے کہ ان کا گناہ بخشا جائے گا اور خدا تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، اگرچہ اس طرح کہ انہیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اگر بے عمل بھی ہو تو ان کی تعظیم ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد کہلاتے ہیں۔ اکثر نسب تو اکثر جو اولاد جو گنی جاتی ہے باپ کی گنی جاتی ہے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ سرکار کی اولاد کہلاتے ہیں اور صحیح نسب کے ساتھ آپ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ امام طبرانی نے حدیث بیان کی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی اور میری اولاد علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے پدری رشتہ داروں سے اپنے باپ کے رشتہ داروں کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور ماں سوا اولاد فاطمہ کے کہ ان کے فرماتے ہیں کہ میں ان کا ولی ہوں اور ان کا عصبہ ہوں۔ تو لہٰذا یہاں سے بات ثابت ہوئی۔ اور ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ اہل بیت کا زمین میں موجود ہونا زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لاہل الارض، یعنی ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میرے اہل بیت میرے گھر والے زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امان لامتی، یعنی میری اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار باعث امن ہے زمین والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ جو امن و امان میں ہیں وہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں امن و امان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ وہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت علیہ السلام میں لوگوں کے حسد کی شکایت کی، آقا لوگ مجھ سے جلتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، اس کی آپ نے شکایت کی۔ رہتے ہیں لوگ جلنے والے، حضرت علی کو ہی نہیں چھوڑے، ہم اور آپ اور ہم جیسے کیا ہے، ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہم لوگ۔ تو لہٰذا جلنے والے بہت جلیں گے، مگر دین کی خدمت کرنے والا ہمیشہ آگے لگا رہتا ہے، دین کی خدمت کرتے رہتا ہے۔ علم والا جو رہتا ہے وہ حلم اور بردباری اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسد کے بارے میں بتایا کہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم چار میں سے چوتھے ہو؟ تو سب سے پہلے جنت میں میں تم اور حسنین کریمین داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی، اور ہماری اولاد ہماری ازواج کے پیچھے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے پہلے سرکار کا خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان جنت میں جائے گا سب سے پہلے۔ یہ 8ویں خصوصیت ہے۔ 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ علامہ صبان نے ان کی یہ خصوصیت شمار کی ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی پر احسان کرے گا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، تو اسے چاہیے کہ میرے گھر والوں کی وہ خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10ویں خصوصیت کو سماعت فرمائیے۔ علامہ صبان نے فرمایا کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی محبت اہل بیت کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے۔ یعنی ان کی محبت، اہل بیت سے محبت کرنا عمر کو لمبی کرے گا۔ یزید کب مرا پتہ ہے آپ کو؟ 39 سال اس کی عمر تھی، عمر گھٹ گئی اس کی۔ کیوں؟ اہل بیت کا پکا دشمن تھا، اس وجہ سے اس کی جو عمر جو ہے گھٹ گئی۔ تو اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت، حدیث کی روشنی میں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اہل بیت کی محبت عمر کو لمبی کر دیتی ہے۔ عمر لمبی کا مطلب ہوتا ہے آپ زیادہ نمازیں پڑھیں گے، عمر لمبی کا مطلب زیادہ رمضان ملیں گے، عمر لمبی کا مطلب زیادہ تراویح ملے گی، عمر لمبی کا مطلب زیادہ روزے ملیں گے، عمر لمبی کا مطلب زیادہ عبادتیں ہوں گی، ریاضتیں ہوں گی، ذکر ہوگا۔ عمر لمبی کا مطلب نیک کام کرتے جائیں گے۔ عمر لمبی کا مطلب زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ عمر لمبی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں گے، عمر آپ کی دراز ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ فرماتے حضرت صواعق محرقہ میں حدیث شریف نقل ہے کہ صواعق محرقہ میں حدیث شریف نقل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اپنی آرزوؤں سے بہراور ہو، اس کی آرزویں پوری ہوں، تو میرے بعد وہ انسان، میرے بعد اسے چاہیے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھی طرح پیش آئے۔ قیامت کے دن چہرے پر نور پیدا ہونے کا ضامن ہے اہل بیت سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور جو میرے بعد ان سے اچھی طرح سے پیش نہیں آئے گا، اس کی عمر قطع کر دی جائے گی، کاٹ دی جائے گی، اور قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ کالا پڑ جائے گا۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے اور عمر ان کی گھٹ جائے گی۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں۔ دعا ہے کہ خدا تعالی ہم سب لوگوں کو محبت اہل بیت کے گروہ میں شامل فرمائے اور ان کے جد کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور جو حدیث بیان ہوئی ہے ان احادیث جو ہمیں ابھی جو بیان ہوئی ہے اس کا فائدہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمارے چہروں کو بھی نور سے معمور فرمائے، اور ان کی غلامی میں ہمیں رکھے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر۔ وقت کے مجدد نے کہا تھا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے۔ نور جان میں بھی نور، چہرے جسم پر بھی نور ہو، نور جان، نور ایمان کا بھی نور، نور قبر و حشر دے، ایمان کا نور اور قبر میں بھی نور اور حشر میں بھی نور، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بل حسین احمد نور لقا کے واسطے۔ جب مہران شریف کے بزرگ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میرے باغیچے کے لیے 2 اعلیٰ نسل کے کتوں کو بھیج دینا، لہٰذا دلا دینا تاکہ وہ باغیچوں کی حفاظت کریں، اعلیٰ حضرت نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا تھا، بھیج کر کے کہا تھا کہ یہ گھر کی اچھی سے رکھوالی بھی کریں گے، دن میں اور رات میں آپ کے باغیچے کی بھی رکھوالی کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ہے اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کے دعوے میں سچے پکے عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اہل بیت اطہار سے انہوں نے جو فائدہ حاصل کیا اس سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی چھینٹیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔